کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں ایک بڑے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں آپ کو بہت سارا علم سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے جن کون ہے۔ آپ ہمیں کال کیجئے، آپ کے ذہنوں میں جنات کے بارے میں کیا سوالات ہیں۔ انشاءاللہ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اجر، پھر کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے ہمارے اس سفر میں انسان اور جنات کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ کیسے پڑتا ہے، آج ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے۔ یہ مختلف معاملات میں انسانوں کی جنات مدد بھی ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کا علم انسانوں کو نہ ہوتا ہو۔ صحیح العقیدہ جنات بزرگان دین رحمہ اللہ المبین سے بے حد عقیدت و محبت بھی رکھا کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہوں میں حاضری بھی دیا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر گناہوں سے تائب بھی ہوا کرتے ہیں، اور ان کے مریدوں میں بھی شامل ہوا کرتے ہیں۔ مگر بعض جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو جنات انسانوں کو اغوا بھی کر لیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ آج میں نے آپ کو سنانا بھی ہے۔ باب الاسلام سندھ زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میرا 16 سال کا بیٹا حافظ قرآن بن رہا تھا، ابھی 26 پارے قرآن کے حفظ کر لیے تھے کہ یکایک اس کا دل پڑھائی سے اٹھنے لگا، وہ پڑھائی سے جی چرانے لگا، اس کی طبیعت میں عجیب سا چڑچڑاپن آ گیا، وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے مدرسے سے چھٹی کرنے لگا۔ اس کے اندر اس تبدیلی سے میں بہت پریشان تھا، مگر میری پریشانی میں اور زیادہ اضافہ اس دن ہو گیا جس دن یکایک صبح جب میں اٹھا تو میرا بچہ اپنے بستر پر موجود نہ تھا۔ سارے گھر میں اس کو تلاش کیا گیا، مگر وہ گھر میں کہیں بھی نہ ملا۔ ایک ذہن یہ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مدرسے چلا گیا ہو۔ مدرسے جا کر معلومات لی تو پتہ لگا کہ وہاں بھی نہیں پہنچا۔ قریبی رشتہ داروں، عزیز و اقربا اور اہل محلہ سے معلومات لی، مگر ہر جگہ سے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً دوپہر کا وقت ہوا تھا کہ یکایک ہمارا بچہ پھر سے گھر میں آ گیا۔ ہم نے بیتاب ہو کر اپنے اس بچے سے سوال کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ بس خاموشی سے اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ بار بار پوچھنے کے باوجود جب وہ کچھ نہ بولا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی انجانے خوف کے باعث بول نہیں رہا۔ خیر، دوسری صبح ہوئی، پھر بچہ اپنے بستر پر موجود نہ تھا، پھر غائب ہو گیا۔ عجیب سا ایک خوف ہماری فیملی کے اندر رونما ہوا، سارے پریشان ہو گئے، ڈرنے لگے کہ اسی اثنا میں میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا جان، بھائی جان مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جنوں کی دنیا میں جاتا ہوں، جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، وہ مجھے طرح طرح کے لذیذ کھانے کھلاتے ہیں، وہاں پر باغات
اور نہریں ہیں جن میں رنگ برنگی مچھلیاں بھی موجود ہیں۔ یہ سن کر ہم سب بہت پریشان ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کیا جائے، کس طریقے سے اس مشکل سے جان چھڑائی جائے کہ اسی اثنا میں پھر ہی دوپہر کے وقت ہمارا بیٹا لوٹ آیا۔ اس بار ہم نے اس کے کمرے کو تالا لگا دیا تاکہ وہ روم سے کہیں باہر نہ جا سکے، مگر اگلی صبح وہ پھر یکایک غائب ہو گیا، حالانکہ ہم نے باہر جانے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ آخر کار وہ بچہ پھر دوپہر کے وقت آیا، لیکن اس بار میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کی جو رات ہے میں نے سونا نہیں ہے بلکہ جاگ کر گزارنی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے جاتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے، یہ واقعہ کہاں تک پہنچا، کیا یہ بچہ پھر غائب ہوا یا نہیں ہوا، یا یہ بچہ اس مشکل سے اس کی جان چھوٹتی ہے یا نہیں چھوٹتی، یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہم اپنے سلسلے کے اختتام سے پہلے۔ آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد شفیق اتاری مدنی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جنات کیا اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کو اٹھا لیں، اور اسی قسم کی ایک کال بھی ہمارے پاس آئی ہے بتایا جا رہا ہے، تو آئیے مدنی چینل کی ناظرین کی کال بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اس کا بھی جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ کال سنا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے، کلاباتیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑے سے ان سے فارغ ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، تو پھر اگر عورت ہوتی ہے تو وہ مردانہ آواز میں بولتی ہے، اور مرد ہوتا ہے تو بہت زیادہ عجیب و غریب ڈراؤنی آواز نکالتا ہے، اور پھر وہ اپنا نام بتاتا ہے، میں فلاں جن ہوں اور میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ لوگ اس سے پھر اپنے مستقبل سے متعلق سوالات کرتے ہیں، تو آیا یہ سوالات کرنا اور اپنے مستقبل کی باتیں ان سے معلوم کرنا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ذرا اس پر رہنمائی فرمائیں۔ آج کل یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ سلسلہ کسی مذہبی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں غوث پاک ہوں، میں فلاں بابا ہوں، تو آیا اللہ کے ولی جو ہے کسی کے جسم میں حلول کر جاتے ہیں؟ ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس پہ غوث پاک کی سواری آئی ہوئی ہے، اس پہ خواجہ غریب نواز کی سواری آئی ہوئی ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے متعلق وضاحت فرما دیجئے۔ جی مفتی صاحب، بزرگوں کی سواری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، انسان کے جسم پر جب جنات آتے ہیں تو اس سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں، کیا شریعت ہماری رہنمائی فرماتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مدنی چینل کے ہمارے ناظرین نے یہ کال کی ہے، واقعی اس طرح کا معاملہ بہت عام ہے۔ جی، دو تین طرح کی باتیں انہوں نے اپنے اس سوال میں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگ کی کسی پر سواری کا آ جانا، اور دوسری یہ ہے کہ جنات کا کسی کے اندر آ جانا، اور تیسری یہ ہے کہ اگر آ جائیں تو پھر ان سے سوالات کرنا، جی، ان سے باتیں پوچھنا اور وہ باتیں بتانا، مستقبل کے بارے میں پوچھنا، مستقبل جناب کے بارے ہمارا میں، کل جی کیسا ہونا ہے، شادی ہوگی تو بچے جی ہوں گے ہاں۔ نہیں ہوں گے، شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگوں کے حوالے سے جو یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، جی، بالخصوص پیران اعظام کے بارے میں کہنا، غوث پاک کی سواری آئی، فلاں بابا جی کی سواری آ گئی، فلاں بزرگ کی سواری آ گئی، یہ بالکل واضح طور پر غلط اور من گھڑت اور جھوٹ ہے، ٹھیک، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک، اس طرح کی باتیں پھیلانا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس طرح کی بزرگوں کی کوئی سواری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض ان کو شہیدوں کی طرح منسوب کرتے ہیں، وہ شہیدوں کا نام دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ فلاں شہید کی سواری آئی ہے، جی۔ یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح نہ بزرگوں کی سواریاں آتی ہیں، وہ بھی بالکل واضح لیکن طور پر اگر کوئی غلط مرد ہے یا کوئی عورت ہے، وہ آواز بدل کر اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ادھم پچھاڑ بھی کر رہی ہے، عجیب سا اس کا آواز بھی چینج ہو گیا ہے، تو اور وہ خود بتا رہا ہے کہ میرے اوپر غوث پاک کی سواری آئی ہوئی ہے، خواجہ غریب نواز کی سواری آئی ہوئی ہے، یا کوئی کسی اور فلاں بزرگ کی سواری آئی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بالکل منع کر دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیں، دو طرح کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، واضح طور پر جب اتنے اور بھی ڈرامے ہیں مصنوعی، تو یہ بھی ڈرامے عامل لوگ بھی اس طرح کے ڈرامے رچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آوازیں نکال لینا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، طرح طرح کی حرکات کر لینا یہ بھی کوئی بعید معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ عمومی طور پر لوگوں کو مرعوب بنانے کے لیے، ان کو تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ڈرامے کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈرامے کو مثال کے طور پر، میں تھوڑی سی آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، مثال کے طور پر اس ڈرامے کو چیک کر لیا گیا، اسے کوئی ضرب لگائی گئی، اس کو کوئی ایسی تکلیف دی گئی، لیکن اس پر وہ اس کی کوئی ریئیکشن نہیں ہے، وہ اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، پھر تو پہلی بات، دوسری بات یہ کہ بزرگ کی سواری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، بزرگ کا کہنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری یہ کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جنات کا معاملہ آیا ہو، جن ہو سکتا ہے، بزرگ نہیں ہو سکتا، بزرگ نہیں۔ تو جس طریقے سے لوگوں میں کے اندر اس طرح کی شرارتیں داخل ہوتی ہیں، جنات بھی شریر قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب برے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو لوگوں کے ساتھ بھی ڈرامے لگانا، لوگوں کے ساتھ بھی مذاق مسخریاں کرنا اور لوگوں کو بھی اس طرح کا مذاق مسخری کے اندر مبتلا یا ان سے مزے لینا، یا ان سے مزے لینا، مذاق ان کو اس کے اندر ڈال دینا، تو یہ جنات بھی اس طرح کے کام اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتی جنات کی سواریاں، یعنی جنات اس کے اندر کسی میں واقعی اگر کہیں کہ ٹھیک ہے وہ نہ تو اس میں کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، نہ کوئی واقعی اس طرح کا معاملہ ہے، حقیقت اس کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ جنات کی طرف سے ہوتا ہے، شریر جن اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ پھر جیسا ماحول ہے ویسا، یعنی ویسا ہی اپنا انداز اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جیسا پبلک چاہ رہی ہے ویسا کر دیا۔ اب وہاں بزرگوں کے حوالے سے نام کر دیا تو لوگ اور متاثر ہو گئے اسی کے حوالے سے۔ تو جو بھی کسی بزرگ کے نام سے کوئی سواری کا کہے تو اس کو بالکل واضح طور پہ جھٹلا دینا چاہیے، یعنی بزرگوں کی سواری نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ رہی کہ ان سے اگر واقعی ایسا ہو جائے تو ان سے سوالات کرنا، ان سے پوچھنا، اور بطور خاص یہ مستقبل کے بارے میں اس طرح کی خبریں پوچھنا، یہ مقدمہ کیا ہوگا، کل مستقبل کیسا ہوگا، کاروبار کیسا ہوگا، امتحان کیسے، اس میں اس کی کیا کامیابی ہوگی کاروبار کے حوالے سے، یا اور بھی کئی طرح کے مستقبل کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس طرح کے معاملات میں مستقبل کی بھی اسی خبریں پوچھنا، یہ واضح طور پر جنات سے بھی ایسی خبریں پوچھنا، ایسی باتیں پوچھنا یہ حرام ہے۔ اس طرح کی یعنی موکلات اگر وہ کوئی واقع ہی کسی کے اندر حاضر بھی ہوتے ہیں اور اس کے پاس موکل موجود بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حاضر کر بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی ایسے سوالات کرنا یہ حرام ہے بالکل۔ اور اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے اس غیب دانی کا اعتقاد رکھتا ہو کہ جنات وہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو پھر کفر ہے، اللہ اکبر، یعنی جنات کے بارے میں کہ یہ جنات یہ موکل یہ غیب کا علم رکھتے ہیں اور یہ غیب کی خبر بتا دیں گے تو یہ اس صورت میں کفر ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر جنات کی حقیقت کو وہ بیان فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا تھا اور آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ میری موت ان پر واضح نہ ہو جائے، صحیح، اور جنات کو کام پہ لگایا کہ کام کرو، صحیح۔ اب جنات بطور مزدوری کر رہے ہیں اور مزدوری کرنے کے لیے اتنے پتھر لے کے آتے، ان کو کاٹتے، دیواریں بنا رہے، بہت مشکل کام کرتے، اور یہ کرتے رہے ایک طویل عرصہ، اس کے اندر یعنی سال تقریباً جو ہے وہ پورا بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کی موت ان پہ ظاہر نہ ہو سکی، ایک سال کا عرصہ تو یہ گزرا، اس سے پہلے کی وہ مشقت تو وہ ویسے ہی کرتے رہے، اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ محراب کے اندر آپ مہینوں مہینے کھڑے کھڑے آپ طویل قیام فرماتے اور عبادت کرتے رہتے، تو اللہ کے نبی تھے، اللہ آپ نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں کہ میری موت ان پر ظاہر نہ ہو، اور وہ آپ نے عصا سے اپنے ڈنڈے سے ٹیک لگا کر آپ قیام کی حالت میں تھے، اور جن اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ مسلسل کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ بیت المقدس کی تعمیرات کا یہ سلسلہ ہوتا رہا، اور حتیٰ کہ آپ کی وصال ظاہری ہو گیا، آپ کا وصال شریف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح آپ قیام کی حالت میں رہے، اور آپ کے اسی ڈنڈے کو اسی عصا کو دھمک لگی، اس نے کھایا، اور وہ جب ڈنڈا کھوکھلا ہوا اور پھر آپ کا جسم مبارک زمین پر آتا ہے، اب جب جسم زمین پر آتا ہے تو اب کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
अल्लौ कानू यालमुल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, कि जब आप जमीन पर तशरीफ लेकर आए तो फिर जिन्नों पर यह बात ज़ाहिर हुई कि अगर वो गैब जानते तो फिर इस मुशक्कत के अंदर ना पड़े रहते। वाह वाह वाह, जो इतनी मुशक्कत उन्होंने ये झेली है, और इतनी मुशक्कत, और उस वक्त भी लोग ये इत्तेकाद उनके बारे में और ये नजरिया रखते थे कि जिन्नात गैब जानते हैं। सही। तो ये जिन्नात के ऊपर भी उनकी हकीकत खुली और लोगों के ऊपर भी ये बात खुल गई कि ये जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते। माशाअल्लाह। तो जिन्नात के बारे में बेसिक अकीदा, जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। ठीक। गैब का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। सही। और अल्लाह तबारक व तआला के अता से, बताए से उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। सही। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से फिर आपकी उम्मत के औलिया वो बाज़ गुयूब पर मुत्तले हैं। लेकिन जिन्नात के बारे में ऐसा अकीदा कतअन गलत है, नहीं रखना चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन, हो सकता है कि बहुत सारे इस्लामी भाई और बिलखुसूस इस्लामी बहनों का आज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ कुरान से दलील देते हुए इस बात को हमें वाज़े कर दिया कि ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए और इनसे ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए। आइए बढ़ते हैं एक और कॉल की तरफ। मुफ्ती साहब से मेरे दो सवाल है। जिन्नात के वजूद का इनकार करना कैसा, और दूसरा सवाल ये, क्या जमीन पर इंसान से पहले जिन्नात आबाद थे? जी मुफ्ती साहब, जिन्नात के वजूद का इनकार करना और क्या वो जमीन पर पहले आबाद थे? देखिए, जिन्नात पूरी एक मखलूक है और इनके वजूद का कि यानी सिरे से जिन्नात कोई चीज ही नहीं है। सही। और जिन्नात जो है वो किसी बदी और बुरी का नाम, यानी किसी कुव्वत का नाम है। सही। बुराई का कोई नाम है। जिन्नात का कोई वजूद नहीं है, तो ये तो कुफर है। ठीक है, क्योंकि जिन्नात के बारे में ये पूरी ये मखलूक है। ठीक है, मतलब जिन्नात का वजूद है। बिल्कुल। जिन्नात के वजूद का ये इनकार करना ये कुफर है। जिन्नात एक अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। ठीक। और ये जिन्नात हमसे पोशीदा हैं। ठीक है, जिन्नात हमसे पोशीदा हैं, मखलूक है। और हमें इस बारे में ये अकीदा रखना चाहिए कि इसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं। ठीक है। और मुसलमानों में भी फिर नेक भी हैं और बद भी हैं। ठीक है। और अच्छे अकीदे वाले भी हैं और बद अकीदा भी हैं। तो इस तरह के मिले जुले ये सब इनमें भी मौजूद हैं। सही। बाकी इन्होंने जमीन पर इंसानों से पहले जिन्नात का ही जिन्नात तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले जिन्नात को पैदा किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले जिन्नात को जो है वो पैदा किया गया। और इन्हीं जिन्नात ने जमीन के अंदर एक आपस में ही खून रेजी करके आपस में ही फसाद बर्पा कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और उन्होंने इनको समंदर की तरफ, जजीरों की तरफ जो है वो धकेला। और बाकी इनकी तख्लीक इंसानों से पहले थी। चले माशाल्लाह, हमें जवाब मिल गया कि जिन्नात बिल्कुल मौजूद हैं। अगर इनके वजूद का कोई इनकार करेगा तो वो कुफर करेगा। बढ़ते हैं एक और कॉल की तरफ। कॉल दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी है, बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। इल्म की कहकशां में मेरा सवाल है कि जिन्नात ये औरतों पे ही ज्यादा असरअंदाज क्यों होता है, मर्दों पर इतना क्यों नहीं होता? औरतों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी मजीद एक और दे दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जिन्नात कौन है, जिन्नात किस दिन पैदा हुए? बराए करम इस सवाल का जवाब अता फरमा दीजिए। चलें, आज मुझे बताया जा रहा है कि काफी कॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, काफी मैसेजेस आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मेरी नीयत है कि आज ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला करूंगा। मुफ्ती साहब बताइए कि ये औरतों पर ज्यादा क्यों असरअंदाज हुआ करते हैं? असल में ज्यादा माइंड में शायद औरतें ही नहीं लेती इन चीजों को। और क्योंकि ज़ोफुल एतिकादी जो है वो आम है। ठीक है, मर्दों में भी है, औरतों में भी है। ठीक है, लेकिन औरतें कुछ इस तरह के मामलात को कुछ ज्यादा अपने ऊपर लेती हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हम उसको जिन्नात के ही खाते डालें हर मामले के अंदर कि ये जिन्नात का ही कुछ हुआ है, जिन्नात का ही कुछ हुआ है।
اور عام طور پر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عامل لوگوں کے پاس بھی عورتوں کی زیادہ رش لگے ہوتے ہیں جی، یا ایسا ہوگا کہ تقریباً سنا یہی ہے، یا مرد جو ہے نا وہ ڈیوٹی کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، وہ فارغ ہی نہیں ہوتے، اور عورتیں زیادہ انہیں جو ہے نا وہ یہ کام کا جنات کو یہ سنبھالی ہوئی ہیں، مطلب یہ کام ان کے ذمہ لگ جاتے ہیں گھر کے. لیکن پریشانی بھی تو عورتیں ہی زیادہ ہوتی ہیں نا مفتی صاحب. اب دیکھیں ساس نے وہ بہو کو پریشان کیا ہوا ہے، نند نے بھائی کے گھر میں جو ہے وہ پھڈے فساد کروائے ہوئے ہیں، عامل صاحب نے تو یہی بتایا ہے کہ گھر میں جو آپ کے تعویذ جو نکلا ہے یا سوئیاں نکلی ہیں آپ کے بیڈ سے، وہ آپ کے خاندان والوں نے ہی نکالی ہیں. اصل چیزیں یہی ہیں، جب یہ زیادہ پریشان ہو کر ایسے عاملوں کے پاس، جھوٹے عاملوں کے پاس جاتی ہیں جی، اور وہ ان کو کنفیوز کرتے ہیں اور زیادہ پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات آدمی سننا ہی یہی چاہتا ہے کہ ہاں میرے اوپر کچھ کسی نے کیا ہوا ہے. صحیح. اچھا، کاروبار بالکل صحیح جا رہا ہے، صحیح. اس وقت آدمی کا ایک تصور نہیں بنتا کہ میرے لیے کون دعائیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کس بزرگ کی مجھے دعائیں اس دفعہ لگی ہیں کہ میرا کوئی کاروبار میں نقصان ہی نہیں ہو رہا، بالکل اتنا کچھ مل رہا ہے. صحیح. یعنی عام طور پر ایک تصور نہیں جاتا، یہ ذہن نہیں جاتا، اور بس کاروبار تسلسل میں چلتا جاتا، چل رہا ہوتا ہے صاحب. اچھا، ایک دن پریشانی، 2 دن 4 دن پریشانی، اب تھوڑے سے ٹینشن میں لو بھی اب کچھ ہو گیا. صحیح. اس وقت فوراً ہی کچھ ایسے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کچھ کسی نے کچھ کیا ہوا، جیسے دوسرے سارے ہی فارغ بیٹھے ہوئے کہ آپ کو. اس میں سب سے آسان ہدف جو ہے نا صاحب یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مثال کے طور پر میرا کاروبار ہے کپڑے کا، اب میرے سامنے بھی دکان جو ہے وہ کپڑے والے کی ہے، اس کی دکان پر 4 گاہک ایک ساتھ چڑھ گئے، میری دکان پر کوئی نہیں آیا. اب ہو نہ ہو اسی دکاندار نے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور کیا ہوگا جس کی وجہ سے میرے پاس گاہک نہیں آ رہا، اس کے پاس گاہک جا رہا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جو چچا زاد بھائی ہیں نا، وہ کل ہمارے پاس آئے تھے اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، اور وہ ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ دبایا ہوگا. رات وہ عامل صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار جو ہے وہ حسد رکھتے ہیں، وہ نہیں آپ کی خوشی میں خوش، وہ نہیں دیکھ رہے آپ کی ترقی کو. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اب اس طرح کی بعض باتیں وہ خام خواہ انہی سے ہی اگلوا لیتے ہیں. صحیح. اور انہی سے ہی پوچھ لیتے ہیں جن سے ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کی کن کے ساتھ نہیں بن رہی، اور اسی کا نتیجہ وہ نکال کے. تو اول یہی ہے کہ اس طرح کی دیکھیں انسان کے ساتھ اچھائیاں بھی اس کو ملتی ہیں اور مصیبتیں بھی اس کو، پریشانیاں بھی اس کو آتی ہیں. ٹھیک. اور جب آدمی دونوں یہ چیزیں دیکھے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے، جو میری تقدیر مقدر میں ہے، انشاءاللہ وہ نہ تو مجھ سے کوئی چھینے گا، نہ کوئی کچھ بھی کر لے وہ مجھ سے جانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ مجھ سے کوئی ہٹا سکتا ہے اس کو، وہ مجھے ضرور مل کر ہی رہے گا. کسی کے کچھ کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہوگا. صحیح. اور وقت سے پہلے نہیں ملے گا. جو کچھ بھی ہے وہ ایک وقت کے ساتھ جو ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، میرا حصہ مقدر جتنا ہی ہے. تو آدمی جب اس طرح اپنا پختہ یقین اور اعتقاد بنائے ہو گئے تو انشاءاللہ اس طرح کی ذوف اعتقادی والی باتوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ جنات بھی جو نا وہ زیادہ شاید ہمارے ایشیا کے اندر ہی زیادہ ہے، یعنی بالکل بقیہ ملکوں سے نا کنارہ کش ہو کے ادھر زیادہ میرا خیال شاید فوقیت دیتے ہوں گے یا زیادہ ان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے یا زیادہ ان پر فوکس رکھا جاتا ہے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ زیادہ. یہ بتا دیں جنات ہوتے کون ہیں، ان کو کس دن پیدا کیا گیا؟ جنات یہ تو عرض کر چکا ہوں کہ جنات مخلوق ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو پیدائش کے حوالے سے کتابوں میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی جو پیدائش ہوئی نا وہ جمعرات کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فرشتوں کی بدھ کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فرشتوں کی، اور ان کی جمعرات کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہ جمعۃ المبارک کو ہوئی ہے. صحیح. اور یہ تو سوال اس طرح کے پتہ نہیں زیادہ سوال آگے تو آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کے بالکل سوالات پر ہیں جی. اور کال دے دیجئے، بتائیے کیا مدنی چینل کے ناظرین ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. محمد اشرف ڈاڈا تادی عرض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے. عرض یہ کہ کیا پری بھی جنات ہی کی کوئی قسم ہے؟ مزید ہے کہ پری اور چڑیل میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیر. ایک اور کال دے دیجئے. میرا سوال ہے کہ اگر جنات کسی کے جسم میں آ جائیں تو اسے کس طرح نکالا جائے؟ جزاک اللہ خیر. اور بھی لینے کو ایک اور کال دے دیجئے. میرا نام سردار مسعود یاد قادری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. یوسف بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو ابو سفیان جن ہے اس کے متعلق آگاہ کیجیے حضور، یہ کون سے جنوں میں ہے؟ جی ابو سفیان جن ہے، ظاہر ہے کہ میں جنات نہیں ہوں. مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مصعب بتائیے
परी जिन्नात की किस्म है। अशरफ डाडा भाई का हमारा सवाल अमेरिका से सवाल आया है। जी हाँ, जिन्नात की किस्म है और परी और चुड़ैल में क्या फर्क है? जिन्नात की है उसी में, और इसी की जो मुअन्नस है जिन्नी जिसे कहा जाता है, उसी को परी कहते हैं। ठीक। अच्छा, किसी के जिस्म में आ जाए तो फिर अब क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वाकई ही किसी पर जिन्नात का असर हो तो रूहानी सही दुरुस्त तरीके के मुताबिक जो जिन्नात के निकालने के, जिन्नात को दूर करने के जो इलाज हैं वो इलाज अपनाने चाहिए। सही। और हर किसी ऐसे आमिल के पास भी हाथ नहीं देना चाहिए और ना ही उसके पास जाना चाहिए। सही। बल्कि जो दुरुस्त अकीदे के एतबार से भी दुरुस्त हों और अपने अमलियात के एतबार से भी दुरुस्त हों। सही। यानी शरीयत मुताहरा के पाबंद हों और शरीयत के दायरे कार के मुताबिक रहते हुए इलाज करते हुए। ऐसे बहुत से अल्लाह के बंदे हैं कि जो इस तरीके से रूहानी इलाज भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा एक शोबा है रूहानी इलाज के हवाले से, दावत इस्लामी का, माशाअल्लाह, दावत इस्लामी का, और पूरा रोजाना की बेस पे ये हमारे मराकिज के अंदर इसके बाकायदा मकतब लगाए जाते हैं, बस्ते लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर तावीज़ात तारिया के जरिए से ये इलाज भी होते हैं और लोग तावीज़ात लेकर फैज़ पाते हैं। चले लगे हाथों मदनी चैनल के नाज़रीन को भी ये बता दूं कि अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का बाकायदा एक निज़ाम मौजूद है, एक शोबा मौजूद है जिसे तावीज़ात अत्तारिया के नाम से मंसूब किया गया है और इसे तावीज़ात अत्तारिया कहा जाता है। आप अगर किसी मुश्किल में परेशान हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप इस्तिखारा करवा सकते हैं, तावीज़ात अपने लिए मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शरई रहनुमाई के साथ साथ आपके इन मसाइल का हल भी पेश किया जाएगा। और मस्जिद के नाज़रीन की जहाँ हमारे पास बहुत सारी कॉल्स हैं, वहीं मेरे मोबाइल्स पर बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं। इंसान और जिन का क्या आपस में निकाह हो सकता है? नहीं, इंसान और जिन्नी का, ठीक है, सही है, इनमें भी नर और मादा होती हैं, दोनों हैं। ठीक। और इनका भी सिलसिला जिस तरीके से इंसानों का है, इनके अंदर भी इसी तरीके से नस्ल का सिलसिला चलता है। बल्कि इंसान के यहाँ जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नों के अंदर गोया के 9 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी जिन की जो मखलूक है इसके अंदर इतना ज्यादा इजाफा और इंसानों से गोया के 9 गुना ज्यादा जिन्नात बहुत ज्यादा। मतलब अगर यूं कहा जाए कि इंसान की तादाद अगर 1 है तो उसके मुकाबले में जिन्नात 9 कह सकते 9 टाइम मल्टीप्लाई हैं। जी हाँ, अल्लाह अकबर। हो सकता है हमारे स्टूडियो में भी इस वक्त बहुत सारे जिन्नात मौजूद हों। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई खास ही शक्ल में, कि जिन का जो तस्वुर एक बना हुआ है, ठीक है, कि जिन इस शक्ल में एक आम तौर पे कोई तस्वुर बनाया हुआ बिल्कुल, लेकिन जिन्नों को ये बाज को ये इख्तियार भी हासिल है, यानी गोया को उनको ताकत दी गई है कि वो मुख्तलिफ शक्लों में भी आ सकते हैं। अब उसमें वो सांप है या बिच्छू है या बैल है, घोड़ा है, इस तरह की भी शक्लें। अच्छा, जानवरों की शक्ल में भी आते हैं, जानवरों की शक्लें भी इख्तियार। ठीक। क्या जिन्नात भी इंसान से डरते हैं? बिल्कुल। जिन्नात अमूमी तौर पे तो ये होता है कि इंसान जिन्नात से डरता है या जिन का नाम सुन के जो है डरता है, लेकिन जिन्नात ऐसे होते हैं कि ये इंसान से डरते हैं। वाह। और कई ऐसे होते हैं, और इसी वजह से आप देखते हैं ना, कई अलग ऐसे बंदे होते हैं वो जिन्नात को इस तरीके से आप वो कर लेते हैं। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जी हाँ, तो जिन्नात भी इंसानों से भी डरते हैं। ठीक। मदनी चैनल के नाजरीन की मेरा ख्याल है कि आखिर कॉल दे दे, वक्त हमारे सिलसिले का इख्तिताम की जानिब है। आपको वो वाकया भी पूरा सुनाना है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर ये बताना है कि उन इस्लामी भाई के बच्चे के साथ क्या हुआ। जी, कॉल दे दीजिए। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब से कि ये शैतान जो इब्लीस थे, क्या ये भी जिन थे? एक और कॉल दे दीजिए। मेरे मुफ्ती साहब से 2 सवाल हैं। जिन्नात कहाँ रहते हैं और जिन्नात क्या खाते हैं? चलें जी। शैतान वो भी जिन है? जिन्नात में से है, जी हाँ। अच्छा, शैतान कान मिनल जिन्नी, कुरान पाक में उसके बारे में इरशाद फरमाया गया। ठीक है। कि जहां पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इसने इनकार किया तो कहा गया कि ये इब्लीस ने इनकार किया, कान मिनल जिन्नी, और ये जिन्नात में से था। ठीक। और जिन्नात क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं? जिन्नात कहाँ रहते हैं, जिन्नात कहाँ रहते हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ है। वकी ज्यादातर ये है कि उमूमी तौर पे नजिस जगहों पे, नापाक जगहों पर, ठीक है, जिन्नात का बसेरा होता है। ठीक है। इसी तरीके से ये भी बयान किया गया जैसे घरों की छतों पर भी जिन्नात रहते हैं। ठीक है। और मुसलमानों के घरों के छतों पर
مسلمان جنات بھی رہتے ہیں جو کہ غیر مسلم جنات سے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اچھا، یعنی غیر قسم سے دیکھا جائے تو ہمارے محافظ ہیں، وہ محافظ بھی ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہیں. ٹھیک ہے. کھاتے کیا ہیں جنات؟ تو جنات نے خود، جنات کے گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے خوراک کے بارے میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور لید اس کے بارے میں استنجا کرنے سے ممانعت فرما دی اور فرمایا کہ یہ جنات کی خوراک میں سے ہے. ٹھیک. اور یہ بھی فرمایا گیا اور جنات کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جیسے کچھ سبزیوں کا بھی، لوبیا کا بھی کہا گیا یہ بھی جنات کی ہے. اسی طرح جس غذا پر بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ بھی جنات کی خوراک بن جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج بے برکتی کی بہت زیادہ ہم شکایت کرتے پھرتے ہیں، لیکن غور کریں کہ کیا ہم اپنے کھانے سے پہلے سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ ہم نے سنا، مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، جنات اس کھانے کو کھا جایا کرتے ہیں. تو کوشش کریں سنت کے مطابق بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ہوگی. آئیے آپ کو وہ واقعے کا بقیہ حصہ بتاتا ہوں کہ اس اسلامی بھائی کے بچے کے ساتھ کیا ہوا. اسلامی بھائی نے فیصلہ کیا کہ میں آج رات جاگ کر دیکھوں گا کہ وہ بچہ کس طرح غائب ہوتا ہے اور کہاں جاتا ہے. بتاتے ہیں کہ میں نے اس نیت سے اسی بیٹے کے کمرے میں لیٹ گیا اور رات تقریباً 12 بجے اچانک میرا بیٹا جاگتا ہے. وہ اچانک چونک کر اٹھا جیسے کسی نے اسے اٹھایا ہو. اب وہ پراسرار طور پر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور دبے پاؤں کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا، مگر قریب پہنچتے ہی ٹھٹک کر رک گیا اور خوف زدہ ہو کر کھڑکی کو گھورنے لگا. میں نے قریب جا کر دیکھا اور کہا کہ کیوں رک گئے ہو، آگے بڑھو. یہ سن کر اس نے مجھے غصے سے گھورا مگر فوراً ہی پھر سر جھکا لیا اور دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا. خیر، ہم نے اس دن یہ کام کیا تھا کہ حیدرآباد کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلانی المعروف سخی سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی چادر اس کھڑکی پر لگا دی تھی. غالباً یہ اسی کی برکت تھی کہ جنات میرے بیٹے کو نہ لے جا سکا. الحمدللہ اگلا دن خیر و عافیت سے گزرا. جب رات ہوئی تو میں نے جاگ کر نگرانی کرنے لگا. آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک مجھے نیند آ گئی. تقریباً 3 ساڑھے 3 کا وقت ہوا ہوگا جب میری آنکھ کھلی تو بیٹا پھر غائب. اب میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور بچے کو تلاش کرنے لگا. مختلف گلیوں میں، بازاروں میں، اور ایک مشہور جگہ تھی جہاں پر ایک پرانا بیڑی کا درخت تھا جس پر بتایا جاتا تھا کہ جنات کا بسیرا ہے. میں بیٹے کی محبت میں اکیلا وہی اس ویرانے میں پہنچ گیا. خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جنات مجھ پر حملہ کر دیں، مگر بیٹے کی محبت مجھے وہاں پر لے گئی اور وہاں پر روکے رکھا. خیر میں خوب ڈھونڈتا رہا مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا. میں تھک ہار کر واپس آنے لگا تو اچانک مجھے وہ نظر آنے لگا. وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا. میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا. ہم وہاں سے گھر آئے. میں مختلف عاملوں کے پاس اسے لے گیا مگر اس کے کوئی افاقہ نہ ہوا، کوئی فائدہ نہ ہوا. اسی دوران مجھے مدرسے کے ناظم، جس مدرسے میں میرا بیٹا یہ پڑھتا تھا، اس کے ناظم مل گئے. تو میں نے سارا ماجرا اس ناظم صاحب کو بتا دیا. اللہ کی مہربانی سے ناظم صاحب نے مجھے مکتوبات تعویذات عطاریہ کے بستے کا مشورہ دیا کہ آپ جائیے فیضان مدینہ آفنڈی ٹاؤن حیدرآباد میں، وہاں پر مکتوبات تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے، وہاں پر یہ مکتب لگتا ہے، آپ جائیے اور وہاں پر جا کر اپنا معاملہ بتائیے. چنانچہ میں نے تعویذات عطاریہ سے وہاں پر گیا اور اس بچے کی کارڈ بھی کروائی اور اس کے لیے تعویذات بھی لیے. میں نے گھر آ کر فوراً اسے تعویذ پہنا دیا اور پلیٹیں استعمال کرنا شروع کر دی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرا بیٹا اللہ کی رحمت سے اس آفت سے، اس مشکل سے اس کی جان چھوٹ گئی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا یہ سلسلہ کرنے کا مقصد جنات کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں اگر یہ مشکل پیش آ جائے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس میں بھی ہماری مدد کیا کرتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. 3، 4، 5 فروری کو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی دھوم ہوگی. مدنی قافلے کے مسافر بنیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مشکلات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
आयशा